بڑا سادہ جہا کلیہ ہے کہ عام چیزاں دی نسبت جدو خاص چیزاں نال ہو جائے نا تو پھر وہ عام نہیں ہوندیاں، وہ بھی خاص ہو جاندیاں نے۔ مدینہ شریف شہر مدینہ جس وقت رسول اللہ دے قدمہ نال منسوب ہویا ہے اور برکت پائی ہے، تو پھر اس گلی دا یہ مقام ہے کہ خالق اکبر خالق کائنات فرماندہ ہے والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین۔ ہن ایتھے میریاں تے تہاڈیاں گلاں کیڑیاں نے جتھے خود اللہ فرمائے مینوں اس شہر دی قسم، بلکہ ایک جگہ تے اللہ فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، یعنی اللہ فرمایا بس سونیا میں شہراں دیاں قسماں نہیں چاہندا، میں اللہ وحدہ لا شریک ہاں تے دنیا مینوں جان دیے، پر ربا میں تیرے تو قربان جاواں محبوب نال پیار دی ونڈ دس دیتی، فرمایا بھئی میں قسماں چاہندا نہیں مگر چاہنا وانت حل بہذا البلد، بس سونیا تیرا شہر جو ہویا۔ ارے بھائی صاحب اس شہر ابو جہل بھی رہندا اسی، میری بولی دی سمجھ آؤندی ہے؟ اس شہر ابو جہل بھی رہندا اسی، ابو لہب و دیگر بڑے بڑے کافر، اس گندگی کے باوجود پھر بھی اللہ نو شہر پیارا لگا۔ منافقین بھی اس شہر نے، منافقین بھی اس شہر نے، اس کے باوجود اللہ نو وہ شہر ایڈا پیارا لگا کہ اللہ فرمایا وَهَذَا الْبَلَدِ ایک جملہ سمجھے چاہ جائے تو رکھ لینا، فتویٰ تے مفتی دیندے نے، اسی تے پھر احمد درویشاں والا کوئی نہ ٹوچی لانا ہوندا ہے جے سمجھ آ جائے تے۔ مینوں این سمجھ ہوندی ہے بھئی ساڈے دل ایڈے پاک نہ ہے کہ اللہ نو چنگے لگدے، کیونکہ ساڈے دل وچ ہور بھی کچھ چیزاں ہے نہیں، لیکن جدو پھر اساں اس آیت وال توجہ کیتی تے اے سمجھ آیا ابو جہل دے ہوندیاں جے مکہ پیارا لگدا ہے نا تے رئیس المنافقین دے ہوندیاں جے مدینہ پیارا لگدا ہے تے حضور دل تے ساڈے وچ بھی ہے نے کچھ اور بھی چھوٹیاں موٹیاں ہوئیاں تے پیارا لگدا ہونا ہے رب نو، کیونکہ بھئی ہم نے کوئی اور محبتیں بھی تو پال رکھی ہوتی ہیں نا، دولت کی محبت، دکان کی محبت، مال کی محبت یہ ہوتی ہیں، مگر ایک بات میری یاد رکھ لیں، محبتیں ہوں مگر سب سے اونچی کرسی پر رسول اللہ کا پیار ہونا چاہیے، یہ مقام ہم کسی اور کو نہیں دے سکتے بھائی صاحب۔ وہ شعر ہے نا کہ اے جنت تجھ میں حور و قصور رہتے ہیں، میں نے مانا ضرور رہتے ہیں، پر اے جنت تو آ کر طواف کر میرا کہ میرے دل میں حضور رہتے ہیں۔ اسی بندے ہاں تے ساڈیاں دلاں وچ کوئی چیزاں اوندیاں جاندیاں رہندیاں نے، لیکن یہ دا مطلب ہے جے دل وچ حضور دی محبت ہوئے تے اللہ نو وہ دل بھی پیارا لگدا ہے، وہ دل بھی عرش معلا ہے جس دل وچ یار دا ڈیرا ہے۔ توجہ ہے آپ دی؟ بات کہیں جائے گی اگر ساتھ چلے تو، بات کو کہیں پہنچائیں گے اگر آپ کا ذہنی طور پر ساتھ نصیب رہا تو۔ نہ ڈیمانڈ ہے سبحان اللہ کی، نہ ڈیمانڈ ہے اونچی ہاتھ اونچا کرنے کی، نہ کسی اور چیز کی، ڈیمانڈ ہے تو فقط یہ ہے کہ ساتھ رہیں، تاکہ جب گاڑی رکے تو منزل ایک ہو۔ توجہ ہے آپ؟ حضرت صاحب اللہ فرماتا ہے وَهَذَا الْبَلَدِ، رب نے سب تو پہلے حضور واسطے ساری دھرتی پلینٹ ارتھ نو پاک کیتا ہے، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یعنی سب تو پہلی برکت اتھو لگی ہے بھئی پوری دھرتی پہلے پاک نہیں سی، حضور نے انہوں اپنی خصوصیت بیان فرمایا کہ میری یہ خصوصیت ہے، رسول اللہ فرماتا ہے جعلت لی، اللہ نے میرے لیے ساری دھرتی کو پاک کیا ہے۔
تو رسول اللہ دے قدم شریف نے پوری دھرتی نو پاک کیتا تے اینا پاک فرمایا کہ جتھے پلید کوئی بندہ ہو جائے پانی نہ لبدا ہوئے فَإِن لَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا تے تسی تیمم کرو، اے مٹی تانوں وی پاک کرے گی کیونکہ قدماں نال لگی ہے۔ یہاں جملہ برکت کے لیے میں بول دیا کرتا ہوں، آج بھی بول دیتا ہوں، جو قدموں سے لگ جائے، آپ سمجھ جائیں گے تو ہمیں مزہ آ جائے گا۔ آپ بتائیں جو قدموں سے لگ جائے پاک تو اسے بھی کر دیا جاتا ہے، صدیق تو سینے کے ساتھ لگا ہے جی۔ ارے بھائی صاحب ابو بکر تو سینے سے لگے ہوئے ہیں، جو قدموں سے لگے پاک تو وہ ہوتا ہے جو سینے سے لگے، اس کا رتبہ کیا ہوگا؟ علی شیر صاحب نے ہمیں پابند کیا ہے، پابند کیا ہے کہ آپ کی تقریر یہاں رہنی چاہیے، تو آج ہم چونکہ ان کے پابند ہیں اس لیے تقریر بھی پابند رہے گی۔ ویسے ہم ادھر ادھر بہک جایا کرتے تھے، تو آج ہم نے اپنے آپ پر پابندی لگائی ہے کہ آج ادھر ادھر نہیں ہونا، ٹھیک ہے؟ آن دا وے جانا ہے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں گے تو بالکل آنکھیں بند کر لیں تو بھی منزل پر ہی جائیں گے۔ پہلا اسٹیشن چھوڑ دیں، اب آگے آئیں۔ جو مٹی قدماں نہ لگی جانے من او ایڈی پاک ہے کہ وہ دوریاں بھی پاک بھی کر دی۔ اللہ اکبر، واہ سونیا تیرے مقام تو صدقے جاواں، تیری نسبت نے خاک نو کتنا عروج عطا فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ آپ دا فرمان بھی ہے، اللہ دا قرآن بھی ہے، تاں تے آئے بیٹھے ہیں، جیڑا بوئے کے آ جائے کدی سائیں خالی نہیں جان دیتے بھائی جان، جیڑا جیڑا ہو کے واپس ٹر جائے معافیاں تے انہوں مل جاندیاں نے، جنہوں بول سلایا میری سرکار نے، او یار کتنی شان والا ہوئے گا۔ سر سمجھ آ رہی ہے نا؟ اسی تو جاننے ہیں کسی 40 نمازاں پڑھیاں تو کوئی زیادہ دن رہ گیا تو کوئی اس تو بھی گھٹ رہا تو مڑ پیچھے آ گیا، کوئی ساڈا تے ایمان میں ایک بار ہی بھی لنگ جائے، یہ 8 دن تے بہت زیادہ نے، ساڈا تے ایمان ہے مدینے وچوں ایک بار انج لنگ جائے۔ بھائی اسی تے بابیاں دے منن والے آنے آ جڑا فرید پاک دے بوئے وچوں لنگ جائے، کون پتہ ہے اسی تے بابا لور بندے ہیں، ہم تو بابا لور ہیں۔ اب اگر کوئی نہیں ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، ہم تو بابا لور بندے ہیں حضرت، اور ساڑی لب دا یہ حال ہے بابیاں نال۔ حضرت خواجہ نظام الدین محبوب الہی قدس سرہ العزیز آپ اپنے پیر بابا فرید سرکار دی بارگاہ وچ پہ جاندے سن تے راہ وچ بیمار ہو گئے، بیمار ہوئے تے بے ہوش ہو گئے، جدو بے ہوش ہوئے بڑے ٹائم تو بعد ہوش آئی، ایک بندہ اتنے بیٹھا سی ہوش وچ لیاون واسطے تے وہ پوچھدا ہے بھئی فرید کون ہے؟ انہاں فرمایا تو کیویں جاننا ہے فرید نو؟ تے فرماندے نے جس ویلے دا تو بے ہوش ہویا ہے تیرے منہ وچوں اکو نا ہی پیا نکلدا ہے، فرید فرید فرید۔ تو بھائیا آپ فرماندے نے میں یقین ہو گیا بجے بے ہوشی وچ نہیں نا یار دا نام بھولیا تے مرن لگیا بھی نہیں بھولدا، اسی تے اس درجے دے بابا لور گل دی سمجھ آئیے سر۔ لہذا ایک تے ہوندا ہے نا بھئی کسے لب دا مینا ہوندا ہے تے بندہ چھپاندا ہے، بندیاں نوں پتہ نہ لگ جائے بھئی لب کردا ہے، تو اسی تے اعلانیہ طور تے بیانے ہاں بھئی اسی بابا لور توجہ ہے کہ نہ بھائی صاحب؟ تے ایدی یاد کوئی نہیں بھئی کتنے بابیاں نال ساڈی محبت عالم کی، کسی کو پسند آئے تو آئے، نہ آئے تو نہ آئے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ بھائی ہم تو بابا لور ٹھہرے اور اللہ نے گواہ کر کے آنے انشاءاللہ حشر دے دیاڑے بھی اس محبت تے رب قائم رکھے، اس محبت تے اٹھائے بابیاں نال پیار کرنے والے سائڈ تے ہو جاؤ۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ علیہ دے ملفوظات دے اندر موجود ہے،
آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت، اور حدیث مشکات ہے، جس وقت رسول اللہ نے جنت جانا ہے، حضور فرما دیں انا اول یحرک حلق الجنہ فیفتح اللہ لی فیدخلنیہا ومعی فقراء المؤمنین. اللہ دے محبوب فرما دیں سارے تو پہنا جنت دی کنڈی میں کھولنی ہے، میرے واسطے جنت دا بوا کھلنا ہے، میں کنڈی کھڑکانی ہے، تے مڑ جنت دا بوا رب میری واسطے کھولنا ہے، تے میں جنت وچ فقیراں دے نال جانا ہے. نہیں حضور فقیراں نو جنت وچ نال لے کے جانا ہے. توجہ ہے. میرے مرشد بابا فرید الدین مسعود گنج شکر فرماندے اساں اس ویلے عرض کرنی ہے بھئی یا رسول اللہ اسی تواڈے نال ہاں تے کچھ ساڈے نال بھی نہیں. تے حضور فرمانا ہے پیچھے جاؤ تے سد مارو جڑے تواڈے نے انہاں نوں بھی لئی آؤ. بھائی ہم تو بابا لبر ٹھہرے، اب تقریر راستے سے ہٹ نہ جائے، ہم نے وعدہ کیا ہے کہ ہم بائی روڈ جائیں گے، اس واسطے واپس پلٹ رہے ہیں. اپنی گل تے اوندے بیان کہ یہ حضور سرکار دے غلام بابا فرید سائیں آپ دی قبر چوں لنگ جان والا جنتی ہے، تے جڑا آمینہ دے لال دی قبر وچ ستے آیا دس جنتیاں دا سردار ہو سی کہ نہ ہو سی. ہو گیا ٹھائے میرا سر بھی ہوئی. عزیزہ نیمن پیارے سنگیو پیارے عزیزو، مدینہ شریف دی ہوا وچ تاثیر جنوں مدینے دی ہوا لگ دی روے گناہاں تو ستھرا ہو ویندا ہے. ایک باری اگلے سارے ہوندے بیٹھ جاندے جنوں مدینے شریف دی ہوا لگ جائے. لپائیا صاحب تواڈوں کو پوچھنا مدینے کی لین جاندے ہو تے آکھیا کرو ہوا لین جاندے. اوے روز ٹرے ہوندے ہو مدینے خیر جے آکھیا کرو ہوا لین جاندے، کیونکہ جنوں ہوا یار دے بوئے دی لگ جائے اللہ اون تے بھی راضی ہو جائے. عزیزاں نے من ہن فقیر گل کرنا چاہتا ہے. ایک بار جو ان کو دیکھتا ہے حقدار جنت کا ہوتا ہے، پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں، پھر ان کو بھلا ہم کیا سمجھیں جو یار کے گھر میں رہتے ہیں. پیارے عزیزو، پھر جڑی مدینہ شریف تو رسول اللہ سرکار دی مسجد والی جگہ، پہلا دھرتی تو پھر حجاز شریف تو پھر مدینہ شریف تو پھر جڑی حضور سرکار دی مسجد مصطفیٰ اے وہ مسجد ہے جدے وچ جبریل اتنا ہوندا سی ایک بوئے دا نام باب جبریل ہے. توجہ ہے جناب علی. جس مسجد دے کونے کونے وچ پیر علی دا متھا لگا ہوئے نماز پڑھ دیاں، جتھے صدیق و عمر تے عثمان پاک دیاں پاک، جس مسجد دے فرش تے میرے مولا حسن دے حسین ٹردے رہے ہوں، جس مسجد نے حضور دے خطبے سنے ہون، جس مسجد نے میرے نبی دیاں تقریراں سنیاں ہون، جس مسجد دے اتے میرے نبی پاک دا پاک متھا لگدا رہا ہو، دس پایا اس مسجد دا کی مقام. تے پھر اس مسجد وچوں اگوں فرمایا ما بین بیتی والمنبری روضۃ من ریاض الجنہ، جیڑی میرے منبر تے گھر والی دے درمیان والی جگہ ہے تے ہے ہی جنت دا باغ. اے تے جنت دیاں باغاں چوں ایک با روضۃ من ریاض الجنہ. اور اے اگوں لکھیا شیخ محقق شاہ عبدالحق محدث دہلوی نے، ویسے المحنت دے اندر بھی موجود ہے، ویسے اے جملہ فضائل حج دے اندر زکریا صاحب نے بھی لکھا
کہ حضور دے روزے دی تے شان ہی بڑی ہے جیڑا حضور سرکار دیاں قدماں والے پاسے خاک لگی ہے نا حضور دے قدماں نال وہ اللہ دے عرش تو افضل ہے گال سنیا ایتھے مکی آئے چھڑ پراں وڈیاں گلاں نو ایتھے ہی رہو تو جیڑی سرکار دے قدماں نال مٹی مس ہوئی ہے سنی آندے نے وہ اللہ دے عرش تو اچھی شان والی ہے عقل دی مجالے تھے آ کے فیصلے کرے ہن کو مائی دلال ترکڑی دھرے ہی تھے محند المفند کے اندر بھی موجود ہے اور میں کہتے ہیں بھی یہی آنے گل عشق دی رسول اللہ دے قدماں نال جیڑی مٹی مس ہوئی ہے کعبے تو بھی افضل زمین ساری تو افضل اے زمین وچ کوئی تور بھی ہے اور انجا کھوئے زمین دی او مٹی جیڑی میرے حضور دیاں تلویاں نال لگی ہے رب دی عرش تو تی او اونچی ہے اور میں صدقے جاواں دس ہوئے جڑا سینے نال لگا ہے ابو بکر کڈا اونچا ہے تیری عقل نکی ہے ابو بکر بڑا ہے بزرگ فرماندے نے کہ جیڑا عرش ہے دے اتے کو اللہ بیٹھا ہے وہ بھی اللہ دی مخلوق ہے عرش تے مٹی بھی اللہ دی مخلوق ہے لیکن عرش نو نسبت نہیں جڑی حضور سرکار دے قدماں نال اس روزہ شریف والی مٹی نو حاصل ہوئی بھائیو عزیزو دعا کریا کرو اللہ سانو ساریاں گلاں نو ذہن وچ رکھ کے آخری جملے تے فوکس کر لو انج دا سنی بنائے کہ اسی یہ منیے کہ جیڑا سینے نال لگا ہے او تے صدیق بنیا ہے جیڑا موڈیاں تے بیٹھا ہے وہ حسن کی شان والا ہے جو حسین کی شان ہے جنہوں حضور فرمایا علی منی وانا منہ علی مجھ سے ہے میں علی سے ہوں جنہوں حضور فرمایا میں علم دا شہر ہاں تے علی دا دروازہ جنہوں حضور فرمان کہ جس دا میں مولا اس دا بھائی ہم سنی ہیں معتدل ہیں اور اعلی حضرت والے ہیں مسلک اعلی حضرت اسلامت ثانوی موجیں لگیاں رہن وما علینا الا اللہ ہلو جی شیر ایک سماعت کر لو جی پڑھیے لا الہ جدوں مراں تے سونے آیا جاویں سونی صورت پاک وکھا جاویں سانو کلمہ یاد کرا جاویں پڑھیے لا